میں چاہوں گا کہ میں ذرا افتخار شیرازی صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں. افتخار شیرازی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اس سارے ماحول میں کہ ڈائیلاگ ہو سکے گا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی بیک چینل اوپن ہو چکا ہوا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بیک چینل اوپن ہو چکا ہے اور اسی کے ذریعے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے اس سے پہلے کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا، لیکن پہلی بار اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے کہا کہ ان کے دروازے کھلے ہیں، وہ اپنا آفس اپنا گھر اس کے لیے پیش کر سکتے ہیں، اور اگر ماحول بنتا ہے تو وہ اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. تو میرے خیال میں یہ باتیں ایسے ہوا میں نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ ایسے چل رہا ہوتا. اور 26 نومبر کے بعد کی جو صورتحال بنی، جس کے بعد عمران خان نے سول نافرمانی کی تحریک کا گویا کہ اعلان کیا، تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی بہت پریشانی کا عالم ہم نے دیکھا ہے حکومتی کیمپس میں. اور انہیں معلوم ہے کہ اوورسیز پاکستانی کافی حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ایک وہاں سے پرابلم آ سکتی ہے. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، اور اس سے پہلے بھی دیکھیں گویا کہ 24 نومبر کا جو دھرنا جو ڈی چوک پہ دیا جانا تھا، محسن نقوی صاحب کس کے ساتھ انگیج کرتے رہے؟ بیرسٹر گوہر کے ساتھ، عمر ایوب کے ساتھ، شبلی فراز کے ساتھ. اور ایک کوشش کی گئی تھی کہ کہیں سنجانی میں بٹھا کے اس کے بعد کوئی ان کے لیے سہولت کوئی اور تھوڑی سی آسانیاں پیدا کی جائے. تو میرے خیال میں ایک ایفرٹ ضرور ہو رہی ہے، اور مور امپورٹنٹلی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے ضمیر کہ تحریک انصاف کے رویے میں بدلاؤ آیا ہے. وہ جماعت کے جو پہلے کہہ رہی تھی کہ میں صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کروں گا، ان لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، بٹ اب اسی جماعت نے کمیٹی بنا دی ہے. وہ جماعت چاہ رہی ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ انگیج کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج شہباز شریف صاحب یا پیپلز پارٹی کی قیادت جو یہ گلہ کر رہی تھی، ان کا ایک گلہ تو دور ہو گیا، اب وہ ان کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اور اپنے دور میں جب وہ اپوزیشن میں تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نے تو میثاق معیشت کی بات کی، میثاق جمہوریت کے حوالے سے تحریک انصاف کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن ان کا ہاتھ نہیں پکڑا گیا. تو آج آپ کی باری ہے، میرے خیال میں آپ حکومت میں ہیں، اور اگر آپ ان کے رویے پہ ناقد تھے تو آج آپ کا موقع ہے، آپ ان کا ہاتھ پکڑیں. اور میں مزمل صاحب تو بڑے سادہ آدمی ہیں نا، میں ان کی باتوں پہ تھوڑا سا مجھے مزہ بھی آ رہا تھا سن کے کہ عدالتیں اگر اتنی آزاد ہوتی تو کسی زمانے میں ان عدالتوں نے کہا تھا کہ بھئی 90 روز کے اندر انتخابات کروانے ہیں، عدالتوں کو کسی نے مانی تھی. تو اس ملک میں چیزیں ادروائز ہوتی ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، ہم ان کو تسلیم کرنا چاہیے. ایک پوائنٹ تو یہ تو ویلڈ پوائنٹ ہے نا کہ جو بھی جتنا بھی ریلیف یا جو شرائط ہیں وہ بیسکلی تو دروازے تو عدالت کے ہی ہے نا، جہاں پہ جا کر آپ کو دستخط دینی ہے. عدالتیں اگر معذرت کے ساتھ اتنی آزاد ہوتی نا، تو جب اس ملک کا ایک ابسکانڈر، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. میں بات کر رہا ہوں نا، نہیں یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ضمیر. جب نواز شریف صاحب یہاں پہ اترے تو ابسکانڈر تھے نا، بٹ آپ کو یاد ہے کہ نظام عدل چل کے گیا تھا، بایو میٹرک ہوا تھا، ان کی حفاظتی ضمانت ہوئی تھی، ان کو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ وہاں پہ ریسیو کیا گیا تھا لاہور میں، تب تک وہ مجرم تھے. تو میرا نہیں خیال کہ آپ کہیں کہ عدالتیں مکمل طور پہ آزاد ہے، یقینی طور پہ ہیں بھی صحیح. تو بیک ڈورز اس ملک کے اندر کیا ان کو معلوم نہیں ہے؟ تو آپ کا بھی وہی خیال ہے جو دورانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے. کیسے؟ کیا کرے حکومت؟ کیا حکومت ہاتھ بڑھائے، نہیں آگے بڑھے. اگر کوئی معاملات عدالت میں ہیں، آلریڈی ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر کل کے دن عمران خان کی یا ان کے دیگر ساتھیوں کی تمام کیسز میں ضمانتیں منظور ہو جاتی ہیں اور 24 گھنٹے کے اندر کوئی نیا کیس نہیں بنتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا کنٹریبیوشن یہی ہے کہ آپ کو نیا کیس نہ بنائیں، تاکہ نئے کیس میں پھر ان کی کسٹڈی لیں، پھر آپ ان کو اندر رکھیں. تو میرے خیال میں اگر یہ آپ کام کریں گے نا، تو اس امپریشن یہ ڈیولپ ہوگا کہ بھائی میرے آپ اس معاملے میں بڑے سنسیئر ہیں. ایک شخص اگر باہر آ رہا ہے، اب تو پیر کو 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کے حوالے سے ہو جائے، اس کے بعد ہائی کورٹ کا فورم ہے، کل کو اگر وہ درخواست دیتے ہیں کہ سزا کو کالعدم قرار دیا جائے، ان کو ضمانت دی جائے، عدالتیں اگر ضمانت دیتی ہیں، اس کے بعد کوئی نیا کیس نہیں بنتا، ان کی نئی گرفتاری نہیں ہوتی، تو میں سمجھوں گا کہ جو ایک طرح سے انیشیٹو لیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے گفتگو کا، اس کو حکومت وقت بھی ویلکم کر رہی ہے. کوئی شخص باہر آتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھے گفتگو کریں. آپ کا وزیر داخلہ کل جا کے بیٹھے باہر پیپلز پارٹی کے بھی معاملات ہیں، اور پھر سنا کابینہ میں بھی توسیع ہونے جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کے اندر سے ہمارے ذرائع کا خیال تھا، مطلب ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ کچھ لوگ کا خیال ہے جو کہ پروبیبل منسٹرز، فیڈرل منسٹرز ہو سکتے ہیں، شاید ان کا خیال ہے کہ ہمیں حکومت میں شامل ہو جانا چاہیے، مطلب باقاعدہ کابینہ میں کوئی سلاٹس لے لینی چاہیے. بلاول صاحب بالکل کوئی سلاٹ نہیں لیں گے، لیکن یہ ایک تاثر ہے. دوسری جانب اب جو تحفظات ہیں وہ آپ کے سامنے، اور بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی حکومت کر رہی ہے ان کے تحفظات کے حوالے سے وہ کاسمیٹک میئرز ہیں.
بالکل، وہ تو خیر کاسمیٹک میئرز ہیں، ذاتی طور پہ میں بھی جانتا ہوں، اور پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر اکابرین نے اس حوالے سے بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ جو کولیشن گورنمنٹ میں جاتے ہوئے اگرچہ کابینہ کا حصہ ابھی بھی پیپلز پارٹی نہیں ہے لیکن کولیشن پارٹنر تو ہے ایک طرح سے، اور جو وعدے کیے گئے تھے وہ ان رائٹنگ میں ہے. ضمیر میں آپ کو بتاؤں کہ آج مجھے ایک سینئر لیڈرشپ نے بتایا کہ ان رائٹنگ میں ہے، جس میں بالخصوص پنجاب کے اندر سپیس دینا، بجٹ سازی کے اندر پیپلز پارٹی کا باقاعدہ ان پٹ لینا، اور جس طرح پھر بلاول بھٹو زرداری نے 26ویں یعنی ترمیم میں بڑا ایک کلیدی اور لیڈی رول پلے کیا ہے. اس کے بعد جب سپریم جوڈیشل کونسل بن رہی تھی تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری کی یہ خواہش تھی کہ جو 2 حکومتی نمائندے ہیں ان میں سے قومی اسمبلیز میں ان کا نام جانا چاہیے آگے، اور انیشلی دیا بھی گیا، لیکن بعد میں شریف برادران کے کہنے پہ اس نام کو آفتاب شیخ صاحب کے نام سے بدل دیا گیا، تو اس میں بھی بڑے ناراض ہیں وہ. تو میرے خیال میں جو کمٹمنٹس ہوئی تھی اس میں آئینی عہدے ضرور ملے ہیں اور کچھ سپیس ملی ہے، لیکن جو پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی وہ نہیں مل پا رہا. لیکن بات یہ ہے کہ کیا آپ کو یاد ہوگا گورنر پنجاب سلیم حیدر صاحب کا بھی وہ ایک بیان آیا تھا کہ جی پہلے تو رابطہ ہو جاتا تھا، اب تو ان کا رابطہ ہی نہیں ہو رہا چیف منسٹر سے، پتہ نہیں کتنے ماہ ہو گئے ہیں نہ ان کا کوئی مطلب. انہوں نے کہا کہ پھر اب میں نے کال کرنا بھی چھوڑ دی. تو اگر وہاں سے جو رویہ ایسا ہوگا تو پھر معاملات بالکل ایسے. میرا تو خیال ہے کہ کل کے روز انہوں نے راولپنڈی میں جو گورنر کے الیکشن ہے وہاں پہ پریس کانفرنس کی ہے، مجھے لگا کہ ان کو پنجاب ہاؤس میں بھی آنے کی اجازت نہیں مل پائی. تو صورتحال یہ چل رہی ہے، لیکن پرابلم کیا ہے کہ اب کیا پیپلز پارٹی اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہے. اور دوسرا خوف یہی ہے کہ اگر اس گورنمنٹ سے باہر نکلتی ہے پیپلز پارٹی تو یقینی طور پہ اگلے 24 گھنٹوں میں حکومت ختم ہو جائے گی. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں رہیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگلی آپشن کیا ہے؟ گویا کہ پھر آپ تحریک انصاف کے ساتھ حکومت سازی میں جائیں گے. کیا اس کے امکانات موجود ہیں؟ تو میرے خیال میں ایک مجبوری کا الائنس ہے جو ابھی تک چلتا رہے گا. اس دوران ایک کوشش کی جائے گی کہ تحریک انصاف کے ساتھ معاملات کو سیٹل کیا جائے. اب وہ بھی اب ظاہر سی بات ہے عوامی طاقت کے ذریعے تو اپنی بات نہیں منوا سکے. اور 20 فروری کی بات جو کی جا رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ شاید وہ کچھ میں اتنی صداقت ہے. انٹرنلی چیزوں کو دیکھا جائے گا. یہاں پہ ایک بہرحال وے فارورڈ نکالا جا رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اسی کے نتیجے میں ISPR کی طرف سے جو آج سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو سزا ملے گی. تو میرا خیال میں اس حوالے سے تو دیکھیں نا، 9 مئی ہو یا 26 نومبر ہو، اگر اس جماعت کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تو آپ کو یاد ہوگا اس ملک میں 2013 کے الیکشن پہ بنا ہے، اس ملک میں موسانہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر کمیشن بنا ہے. تو کمیشن بننے کی تاریخ موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ حکومت انیشیٹو نہیں لے سکتی. کوئی ایشو بھی نہیں ہے، ہونا چاہیے. نیوٹرل لوگ جب اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں گے تو ہر شخص کو تسلیم کرنا لازم ہو جائے گا. پھر تحریک انصاف بھی پہلو تہی نہیں کر سکتی. اگر واقعی یہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے تو پھر کوئی شخص بھی سزا سے نہیں بچ پائے گا. لیکن اس وقت جب کمیشن نہیں بنا رہے، سارے پروسیس کو آپ کنٹروورشل کر رہے ہیں خام خواہ.